أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم بھائیو، انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم یہ ہوا کہ جب پوری نوع انسانیت شرک اور گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں الجھی ہوئی تھی، ہر طرف بت پرستی عام تھی، خاندانی اور نسلی تعصب نے معاشروں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، بھائی چارہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، معمولی بات پہ لڑائی چھڑ جاتی تو نسلوں کی نسلیں تباہی کے گڑھوں میں جا گرتی تھیں۔ اللہ کی توحید کو ماننے والے اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی پیشانیاں زمین سے نابود ہو چکی تھی، جاہلیت تھی، تعصب تھا، خون ریزی تھی، قتل و قتال تھا، مار دھاڑ تھی، سود خوری اور جوا بازی تھی، الغرض جتنی بھی بری عادتیں اور خصلتیں ہو سکتی ہیں وہ معاشروں میں پھیل چکی تھیں۔ اچھا کردار، اچھا اخلاق، باہمی محبت اور مودت
اور اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکنا اور سجدہ ریز ہونا، یہ ایمانی اور اخلاقی رویے ختم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوا کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا، اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اے نوع انسانیت سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ عالمی رسالت، آفاقی نبوت اور ختم نبوت، یہ تاج پہنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور ذمہ داری کیا لگائی؟ یتلو علیہم آیاتہ، اے میرے پیغمبر آپ نے لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، جیسے یہ باہر سے صاف ستھرے ہوں ان کے اندرون کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ نے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ تین ذمہ داریاں۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو ادا بھی کیا اور ان کا حق بھی ادا کیا ہے، اور 23 سال کی نبوت کی قلیل ترین زندگی میں آپ ذرا جائزہ لیں، آپ مطالعہ کریں، آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ 23 سال کی نبوت کی کم ترین زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے، ان کا تزکیہ نفس کر کر کے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کے ان لوگوں کو جن کو عرب کے بدو اور گنوار کہا جاتا تھا، جن کے پاس تہذیب تھی، ثقافت تھی، نہ کلچر تھا، جن کو رہن سہن کے صحیح انداز نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے، ان کا تزکیہ نفس کر کر کے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے دے کے آپ نے ان کو کیسا بنا دیا، ان کے اندر کیسی جوہری تبدیلیاں کر دی کہ آج بھی اگر ان کی سیرتوں کا اور ان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ اتنے قلیل عرصہ میں اتنی زبردست تبدیلی، کہ وہ جو 360 بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، آج ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، اور پھر بھی
ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکل رہا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج اللہ کی وحدانیت کے علاوہ مارے کھا کے، اذیتیں برداشت کر کے، سب ظلم سہ کے، وہ پھر بھی اپنے اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ آپ کے تزکیہ نفس کا نتیجہ تھا کہ بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا، باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہو رہا تھا، بیٹا اپنی ماں کے موقف کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، بہن اپنے بھائی کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، ان کے اندر عقیدے کی ایسی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دی تھی، عمل، کردار، ایمانی غیرت، اسلام کے ساتھ تعلق اور وابستگی اس حد تک بھر دی تھی کہ نسلی عصبیتیں، خاندانی قربتیں، یہ خون کے رشتے، یہ ان کے سامنے ایمان کے تعلق کے مقابلے میں نہایت کمزور قرار پا گئے تھے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ دنیا کی کسی نعمت، جو مال ہے، دولت ہے، بیویاں اور بچے ہیں، گھر اور بار ہے، سب کچھ ہیچ ہو گیا تھا ایمان کے مقابلے میں، اتباع رسول کے مقابلے میں، دین سے وابستگی کے مقابلے میں، کہ آج اگر ان کو تقاضا بنا ہے جان پیش کرنے کا، وہ اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں، اور جب دشمن کا تیر آ کے ان کے سینے میں پیوست ہوتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے تو وہ ہا ہو نہیں کرتے۔ جن کی تربیت براہ راست قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جب ان کے سینے میں، ان کے جگر میں آ کے تیر پیوست ہوتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، آج تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگر ان کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمارے رب کو ہمارا مال چاہیے، تو کوئی دوڑا بھاگا جاتا ہے، اپنے گھر کا سارا ہی ساز و سامان لا کے خدمت نبوی میں پیش کرتا ہے، کوئی آدھا سامان پیش کر رہا ہے، کوئی سارا دن دہاڑی کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور جو کما کے لاتا ہے وہ خدمت نبوی میں پیش کر کے اپنے آپ کو کامیاب پاتا ہے کہ جو کچھ پاس تھا اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے۔ اگر ان کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، تو ابو طلحہ انصاری آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، میری سب سے پسندیدہ چیز یہ مدینے کے نواح میں جو میرا باغ ہے کھجوروں کا، غالباً 900 کھجوروں کے درخت ہیں، بہت بڑا باغ ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے رسول، میں 900 کھجوروں کے درختوں پر مشتمل اپنا یہ سارا باغ اپنے رب کو پیش کرتا ہوں۔ ابو دہدہ انصاری ہے اور اللہ کے قرآن کی ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتا ہے، اور وہ کیا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کریم کو قرض حسنا دے؟ تو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر، کیا ہمارے رب کو بھی قرض حسنا چاہیے؟ فرمایا ہاں،
اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے دین کے غلبے اور نصرت کے لیے تمہارا قرض چاہیے، تمہارا تعاون چاہیے۔ ابو طہدہ انصاری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ میرا باغ ہے جس میں میرے بیوی بچے بھی رہتے ہیں، میں نے اپنا گھر بھی اسی باغ میں بنایا ہوا ہے، آپ گواہ ہو جائیے، آج میں اپنا باغ اللہ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور جاتے ہیں دوڑتے بھاگتے، اپنے باغ کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو، سعادت مند بیوی کو آواز دیتے ہیں، اے ام طہدہ، اپنے بچوں کو بھی لے لو اور فوری طور پہ میری آواز سنتے ہوئے اس باغ سے باہر آ جاؤ کہ آج یہ باغ میں نے اپنے رب کو قرض حسنہ کے طور پہ دے دیا ہے۔ یہ لوگ تھے، یہ تربیت نبوی کا نتیجہ تھا، یہ آیات قرآنی کے تلاوت کرنے کا، تزکیہ نفس کرنے کا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا نتیجہ کیا تھا کہ بھائی ادھر حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، حکم رسول ہوتا، اور ادھر ان کی گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ کوئی لے تو لال نہیں، کوئی اگرچہ مگرچہ، چونکہ چنانچہ نہیں، ہر چیز اپنے رب پہ فدا ہے، اپنے نبی کے حکم پہ قربان ہے۔ یہ ایک معاشرہ تشکیل پا گیا تھا، اور اس معاشرے میں بنیادی اور کلیدی کردار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ادا کیا تھا، آپ کی تربیت نے ادا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے ادا کیا تھا، آپ کے کامل نمونہ نے ادا کیا تھا۔ صحابہ اکرام جو کچھ آپ کو سے دیکھتے تھے، آپ کو کاپی کرتے تھے، آپ کو رول ماڈل سمجھتے تھے، آپ کو اسوہ حسنہ سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی کی کلید قرار پائی تھی۔ آج بھی 1450 سال گزرنے کے بعد کوئی معاشرہ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا جو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اطاعت اور وفا شعاری والی پیش کی تھی۔ انبیاء اور بھی گزرے ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جس نبی کا اور اس کی قوم کا کیا ہے، ان کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہت بڑے اللہ کے رسول اور پیغمبر ہوئے، بڑے بڑے فرعونوں کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے والے موسیٰ علیہ السلام، قرآن کی صورتیں ان کے اور ان کی قوم کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں، لیکن ایک طرف آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خصلتیں اور ان کی خوبیاں لکھتے چلے جائیں، قرآن کی آیات سے نکال کے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا رویہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، جو صحابہ اور معاشرہ تیار کیا تھا، آپ قرآن پڑھ کے ان کی خوبیاں لکھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی خوبیوں کے درمیان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا فاصلہ ہے۔ مشکل کے دور میں، مصیبت کی گھڑی میں موسیٰ کے ساتھی کیا کہا کرتے تھے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون۔ اے موسیٰ، تجھے پتہ ہے ہم تن آسان لوگ ہیں، ہم آسانیوں میں تیری اطاعت کرنے والے ہیں، مشکلوں میں تیرا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں جبارین کی قوم سے ٹکرانے کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ارض مقدس میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ہے وہاں جبارین کی قوم بستی ہے اور ہم اتنی طاقتور قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کون تھے؟ موسیٰ کے ساتھی۔ اور یہ کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جن کو جب کان میں یہ بات پڑی کہ ابو جہل 1000 کا دستہ لے کے آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متفکر ہوئے اور مشورہ کرنے لگ گئے
کوئی 313 یا 315 صحابہ تھے، اور اچانک یہ افتاد آن پڑی تھی، مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک کھڑا ہوا ہے انصاری اور کیا کہتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں حکم دیں، ہم برق غماد تک گھوڑے دوڑا دیں گے، اور آپ اشارہ کریں، آپ کے ایک اشارے پہ ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ اور دوسرا انصاری کھڑا ہوا ہے صحابی، جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ کے، تزکیہ نفس کر کے، اور جناب کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کے جن کی تربیت کی تھی، وہ کیا کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح اس مشکل کی گھڑی میں آپ کو یہ نہیں کہیں گے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور آپ جا کے لڑو، ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہیں گے اور اسلام کی خاطر اپنی جانیں نشاور کرتے رہیں گے۔ دو قوموں میں، دو معاشروں میں فرق واضح کر رہا ہوں۔ ایک معاشرہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تیار ہوا، اور دوسرا معاشرہ جو قرآن کی آیتیں سنا سنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، جو آپ کی تعلیم کے نتیجے میں تیار ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تربیت کا نتیجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ، آپ کی تعلیم کا نتیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا نتیجہ، کہ ایک ایسا معاشرہ تیار ہو گیا کہ وہ آپس میں کیا تھے، شیر و شکر، اور دشمن کے مقابلے میں وہ اللہ کا غضب اور قہر بن گئے تھے۔ وہ جو آپس میں لڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ اسلام کے دشمنوں کی طرف پھیر دیا۔ آج آپس میں کیا ہو گیا، ایک دوسرے پہ جانیں نشاور کرنے والے، ایک دوسرے پہ، ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے موتا کے محاذ کا، کہ جناب وہاں پہ بڑے صحابہ زخمی ہو گئے تھے، تو ایک زخمی جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں کراہتا ہوا پانی مانگ رہا ہے۔ موتا کے محاذ کا واقعہ ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور سننے والے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قریب سے گزرتے ہیں، ان کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ ہمارا زخمی بھائی زخموں سے چور چور یہ پانی طلب کر رہے ہیں۔ وہ بھاگے دوڑے گئے اور ایک پیالہ پانی کا بھر کے لائے۔ اب جو ہی اس کے قریب پہنچے، آگے سے ایک اور زخمی نے دیکھا ہے اور اس نے بھی پانی کی صدا بلند کی ہے۔ یہ جو پہلا زخمی تھا، موت و حیات کی کشمکش میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے ایک اور بھائی کو پانی کی ضرورت ہے۔ یہ کہتا ہے بھائی مجھے پلانے کی بجائے وہ میرے آگے والے بھائی کے پاس لے جائیں، اور وہ تیسرے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہماری تاریخ میں یہ واقعات کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور خاص طور پہ یہ واقعہ کہ تیسرے کے پاس جب یہ پانی پلانے والا پیالہ لے کے پانی کا پہنچا، اس کے پہنچنے تک وہ آخری سانس اس کا جا چکا تھا، وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ یہ دوسرے کی طرف پلٹتا ہے، وہ بھی اس کے آنے تک شہید ہو چکا ہے، اور پہلے تک پہنچتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ یعنی کس کرم کی کیفیت میں ہے، اور اس کیفیت میں بھی یہ تربیت نبوی کا نتیجہ تھا کہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دینی ہے، ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہی وہ تھے نا، جیسے میں نے خطبے کے شروع میں کہا کہ یہ تو اتنے تعصب سے بھرے ہوئے تھے کہ اگر ایک قبیلے کی اونٹنی دوسرے قبیلے کے چشمے سے، کنویں سے پانی پی لیتی بغیر اجازت کے، تو یہ آپس میں لڑنا بیڑنا اور مرنا شروع ہو جاتے تھے۔ آج خود موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ کیا تھا بھائی؟ یہ کیا تھا؟ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو بعثت نبوی کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ہدف معاشرے کی تربیت تھا، اور معاشرے کی تربیت آپ نے کس سے کی ہے؟ کوئی جادو ٹونے جنتر منتر سے نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے، قرآن کی آیتیں اور ان کا تزکیہ نفس کر کے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کے، عبادت کے ساتھ ان کو منسلک کر کے، اللہ کی توحید کے ساتھ ان کا ناطہ اور رشتہ جوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، کتاب و حکمت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دی۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تمہارے میں سے ہی ہیں، کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی کسی اور مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے، تمہارے جیسا وجود رکھتے ہیں، تمہارے جیسے خاندان رکھتے ہیں، تمہاری طرح کا حسب نسب رکھتے ہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بڑا گراں گزرتا ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا تم کسی مشقت سے دوچار ہو، یہ ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ حریص علیکم، وہ بہت زیادہ یہ حرص رکھتے ہیں، طمع اور لالچ رکھتے ہیں کہ تم کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہو جاؤ، تم سب کے سب ایمان والے بن جاؤ، تم الحاد، بے دینی اور بے حیائی اور عریانی فحاشی اور شیطان کی پیروی سے باز آ جاؤ، اس کی وہ بڑی حرص رکھتے ہیں، طمع اور لالچ رکھتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ تو وہ بڑے ہی مشفق اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیادی طور پہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے مبعوث کیے جانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بڑی شاندار خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی خوبی کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا کسی بھی طور پہ مشقت میں ڈالے جانا یہ تو ان کو ہرگز برداشت ہی نہیں ہے، ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ معمولی سا تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ کئی واقعات ہیں اس بارے میں، کئی مثالیں ہیں اس کی، ہزارہ مثالیں ہیں اس چیز کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کسی بھی طور پہ مشقت میں پڑنا یہ ان کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ دیکھیے نا، نماز ہے، ایک فرض ہے اس کا ادا کرنا۔ اس امت کے لوگوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس کے اوقات میں ادا کرنا، لیکن اس فریضے کے ادا کرنے میں جتنی مشقتیں آ سکتی ہیں، جتنے بوجھ آ سکتے ہیں اور جتنے مشکلات آ سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور تربیت کے ذریعے ان ساری مشقتوں کو رفع کر دیا ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو، مقیم و وقت میں ادا کرو، مسافر ہو تو 12 رکعت زور کی ہوتی ہیں، 2 رکعتیں سفر میں پڑھ لو، 17 رکعتیں تم عشاء کی پڑھتے ہو، 17 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو، اور مقیم ہو وقت میں نماز ادا کرو، مسافر ہو 2 نمازوں کو جمع کر لو، زور اور عصر کو جناب جمع کر لو، مغرب اور عشاء کو جمع کر لو،
زور اثر کی 2 کر کے 4 رکھتے ہیں، 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں، مغرب اور عشاء کی 3 مغرب اور 2 عشاء کی 5 رکھتے ہیں۔ یہ جناب 2 نمازوں کو جمع کر لو۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، کیا کیا آسانیاں میں آپ کو بتاؤں۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات میں نماز زیادہ آیات پر مشتمل، زیادہ تلاوت والی یہ نماز پڑھانا چاہتا ہوتا ہوں، لیکن پیچھے سے عورتوں کی صفوں میں سے مجھے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ایک بچے کی وجہ سے اس کی ماں کا مشکل میں پڑنا، اس پر بوجھ واقع ہونا اور اس کا پریشان ہونا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز لمبی پڑھانا چاہتا ہوتا ہوں، لیکن جب مجھے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس کی ماں کے مشکل میں پڑنے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا اس کو ہرگز برداشت ہی نہیں ہے، ان کو کوئی برداشت نہیں۔ حریص علیکم، وہ تم پہ بڑے حریص ہیں۔ سب سے زیادہ حرص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی تھی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیغمبر، آپ لوگوں کا اتنا پیچھا کرتے ہیں، ان کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، ان پہ اتنے حریص اور لالچی ہیں، اتنا طمع اور لالچ کرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کا پیچھا کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھیں۔ آپ کو حرص کس بات کی تھی؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ حرص اس بات کی ہے کہ ساری نوع انسانیت ایمان لے آئے، لوگوں کے ایمان کی، اللہ کی فرما برداری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حرص تھی، سب سے زیادہ حرص تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بڑے حریص تھے، ان کی کامیابی چاہتے تھے، کامرانی چاہتے تھے، ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور جناب ان کے لیے کامیابی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے۔ اور پھر ایک معاشرہ تشکیل دے کے آسان دین، الدین یسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، آپ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے دین میں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں کرتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں دیکھا چھت کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا بھی یہ رسی کا ہے کہ کیوں یہ رسی لٹک رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، آپ کی زوجہ محترمہ، ہماری والدہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، وہ جب عبادت کرتی رہتی ہیں، جب بہت زیادہ تھک جاتی ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو رسی کے ساتھ اپنے آپ کو سہارا دے کے عبادت کرنا اور نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، رسی کا سہارا لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو فوراً کاٹ کے اتار دو اور اس کو کہو کہ جب تک نفس میں ایک آمادگی اور طاقت موجود ہو اس وقت تک عبادت کرے، اور جب تھک جائے تو آرام کرے، اس لیے کہ دین میں کوئی تنگی اور کوئی جبر اور کوئی تکلیف ما لا یطاق یہ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یضع عنہم اسرہم،
याज़ाओ सूरह अल-माइदा में अल्लाह फरमाते हैं ये पैगंबर हमने इसलिए मबूस किया है कि ये बड़े बड़े बोझ जो इन पे पड़े हुए हैं, नबी को हमने भेजा है ये सारे बोझ उनसे उतार दे। वल अगलाल अल्लती अलैहिम, और जो तौक इन पे पड़े हुए हैं, गुलामियों के तौक और जनाब मुख्तलिफ अल्लाह तबारक तआला के ना बताए हुए आमाल और तरीकों के तौक, ये सब तौक उतारने के लिए, आसानियां पैदा करने के लिए, सहूलतें पैदा करने के लिए और एक आसान जन्नत के रास्ते पे चलाने के लिए हमने अपने पैगंबर को मबूस किया है। तो साथियों भाइयों, आज ज़रूरत इस बात की है कि कुरान की आयात को पढ़ा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के मकसद से आगाह हुआ जाए। आपको अल्लाह तबारक तआला ने क्यों मबूस किया था, अल्लाह तबारक तआला की मंशा और चाहत क्या थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत की, आपकी तालीमात क्या है, आपका उसवा हसना क्या है। तो इसका आज मुताला करने की ज़रूरत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकसद को समझने की ज़रूरत है और उसी के सांचे में अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। इससे फिर वो एक मुआशरा तैयार होगा जैसा मुआशरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था। ऐसे लोग तैयार होंगे जिन पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, बरकतें नाज़िल होंगी और दुनिया में भी सादत पाने वाले होंगे और आखिरत में भी कामयाबियाँ पाने वाले होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है अल्लाह समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली।